بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان سے ہم نے رمضان المبارک میں مجموعی طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کی خوب محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم سعادت کے ساتھ رمضان المبارک کی گھڑیوں کے فوراً بعد نوازا، اور اس روئے زمین کی عظیم ترین بستیاں جنہیں مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے، جس جگہ قرآن و سنت کی برکھا جو برسی تھی، ان بازار، ان گلیوں، ان فضاؤں اور ہواؤں کو ملنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع میسر کیا۔ اتفاق یہ تھا کہ جب وہاں پہنچے تو جمعے کا دن تھا اور رمضان المبارک کے فوراً بعد کا جمعہ تھا، تو شیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس کی چند ایک رموز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیت اللہ میں مسجد حرام کے اندر جو اہل ایمان کو، کیونکہ وہ تو مجموعی طور پر نصیحت ہوتی، تو سب سے پہلی ان کی نصیحت وہ یہ تھی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے، اس دار فانی سے کوچ کر صحابہ کی حالت اور کیفیت انتہائی انتشار کا شکار ہو چکی تھی، تو اس امت کے مدبر، فہم و فراست کے مالک، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے یار، غمی خوشی کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول دیا تھا، وہ یہ تھا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ بھئی تم میں سے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا پہ اب نہیں رہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو فرمانے لگے، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَمَضَانَ فَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ مَضَىٰ۔ تم میں سے جو رمضان کے مہینے کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے، وہ اللہ آج بھی غفور ہے، آج بھی رحیم ہے، آج بھی کریم ہے۔ رحمت والا مہینہ گزر گیا ہے، اس کی رحمت ختم نہیں ہوئی۔ برکتوں والا مہینہ گزر گیا ہے، اس رب کے پاس برکتوں کے جو ڈھیر تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ ماہ غفران چلا گیا ہے، مغفرتوں والا مہینہ چلا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ، اس نے آج بھی اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا جامع نقطہ ہے جو ہماری بدعملیوں کو فی الفور ختم کر سکتا ہے، کہ جو ہم یہ سالانہ مساجد کو آباد کرنے کا سسٹم بنا کے رکھے ہوئے،
تو ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ وہ تعلق دیا ہے کہ جو رمضان اور غیر رمضان سب میں ملتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، اور عام دنوں میں رب کائنات خود آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق، اپنی عزت کے مطابق نزول فرماتے ہیں۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود اعلان فرماتے ہیں حل من سائل یعطی، آج کوئی ہے میرے سے مانگنے والا، میں اللہ غیر رمضان میں بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت ہے تو غیر رمضان بھی سحری کے وقت اٹھ کے میرا رب آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اعلان کر رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، آج اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مریض ہے جس کو شفا کی ضرورت ہو اس کو شفا عطا کر دوں، کوئی ہے قرض مقروض حال اس کو قرضوں سے نجات عطا کر دوں، کوئی تنگ دست ہے آج اس کو فراوانیاں عطا کر دوں۔ یہ میرا رب ہر روز رات کے آخری پہر میں اپنے بندوں کو آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اعلان فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کی ہوئی ہے، یعنی فرائض کا اہتمام کرنا۔ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد فرائض کا اہتمام کرنا، فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر چیزیں کی ہوئی ہیں ان کا خیال کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تراویح کے مسئلہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 راتیں پڑھانے کے بعد نہیں پڑھائی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ تمہارا یہ جذبہ جوش جنون دیکھ کر مجھے خدشہ ہے، انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ اللہ کو یہ تمہارا ولولہ جوش اور جذبہ پسند اتنا آ رہا ہے کہیں اللہ میری امت پر یہ نماز تراویح کو بھی فرض نہ کر دے۔ مطلب اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہوئے ہیں، تو ان فرائض میں نماز کا اہتمام کرنا، فرضی نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنا، یہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہار دی ہوئی ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا۔ باقی چند ایک اعمال ایسے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایسے گزر سکتی ہے جیسے آپ رمضان المبارک کے اندر ایام گزار رہے ہیں، آپ کے وہ لمحے بابرکت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے عظیم ہم حصہ پاتے ہیں رمضان المبارک میں وہ راتوں کا قیام ہے۔ اب عام دنوں میں اس چیز کی تیاری نہیں ہے، ہماری عادت نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا ماحول نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں سب سے پہلے یہ ماحول پیدا کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی رات کو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، کسی وقت بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، تو فرمایا یہ بندہ قانتین میں شامل ہوتا ہے، اللہ ان کو غافلین میں شامل نہیں کرتے۔ تو رات کی کچھ نہ کچھ نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رمضان المبارک کی برکت سمیٹنے کا بھی ہمیں ایک آسان سا طریقہ دیا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو انسان رات کو ان 2 آیات کو پڑھ کے سو جاتا ہے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ راتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں؟ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں شرح صحیح البخاری میں فرمایا کہ یہ 2 آیتیں پڑھنا ساری رات کے قیام کرنے کے برابر میں کافی ہو جاتی ہیں۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ امام کے ساتھ قیام کر کے ہم پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے، اور رمضان المبارک گزر جانے کے بعد اگر ہم غافلوں میں شامل ہو جائیں تو ہمارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ خود بھی اس کو یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں، اور ایک دوسرے سے پوچھ کر سوئیں۔ آپ نے یہ آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ لی ہے، کوشش کریں اس کے ترجمے پر غور کریں، ترجمہ اس کا سمجھیں، اور یہ انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردمندانہ اور التجا کے ساتھ یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے ان آیات کے اندر اپنے رب سے مانگنے کا، وہ بڑا شاندار ہے۔ تو فرمایا جو شخص رات کو سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے، اس کو ایسے اجر اور ثواب ملتا ہے جیسے اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے۔ ایک شخص قیام ساری رات کرے اور ایک شخص 2 آیات پڑھ کر سو جائے، کافاتہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو گئی ہیں۔ تو رات کے قیام کے لیے ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، نیت ارادہ اظہار کرے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ رات کی نماز ضرور ادا کرنی ہے، اور عشاء کے وقت جب آپ اپنے بستر پہ رات کے وقت سونے کے لیے آئے ہیں ان 2 آیات کا آپ نے خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن اخلاقہ، فرمایا اللہ کے بندے وہ راتوں کا قیام تو نہیں کر پاتے، دن میں تھکاوٹ، مشقت، محنت بڑی ہے، دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے دل میں تڑپ ہے کہ جیسا رمضان المبارک کے ایام اور راتیں گزری ہیں ایسے ہی ہمارے ایام اور ہماری راتیں اسی طرح گزرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم والقائم، مومن جو ہے وہ روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، بحسن اخلاقہ، ہی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو مسکرا کے ملیں، خوبصورت لہجے کے ساتھ ملیں، گفتگو نرم انداز میں کریں۔ آپ کا یہ انداز، یہ لہجہ، یہ آپ کی خندہ پیشانی، آپ کا مسکرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنی بارگاہ میں اس بندے کو وہی مقام عطا فرماتے ہیں جو دن بھر بھوک اور پیاس، گرمی کی شدت، حدت برداشت کرنے والا اور راتوں کو رب کے سامنے رونے والا، اللہ کے سامنے قیام کرنے والے کو اجر ملتا ہے، وہی اجر حسن اخلاق کے مالک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل بھی ہم نے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے انداز کو خوبصورت انداز میں بدلنا ہے، اپنا لہجہ کریمانہ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا اور فرمایا الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم لا یفطر والصائم لا یفطر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی یتیم کے بارے میں اچھا سوچنے والا، اچھا مشورہ دینے والا، کسی یتیم اور بیوہ کے بارے میں اچھی گفتگو کرنے والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں یتیم بچہ ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ صرف ان کا حال دریافت کر لیتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت ہے آپ وہ پوری کر دیتے ہیں۔ یتیم بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو باپ کی شفقت کی، محبت کی ضرورت ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ اس کو باپ کی محبت اور شفقت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے بارے میں السائی، ذرا برابر کوشش کرنے والا، اللہ کے ہاں کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ چلتا پھرتا اپنے گھروں میں، گلی محلے میں، بازار میں، اپنی دکان پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے محاذ میں میرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے، جتنا اجر اس کو مل رہا ہے اتنا اجر میں اس بندے کو دے رہا ہوں۔ اور صرف ایسے ہی نہیں، اکیلا مجاہد اور میدان مقتل میں کھڑا ہو جانا یہی بڑی فضیلت تھی۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ایسا مجاہد کہ جو جہاد اور میدان مقتل میں کالصائم لا یفطر، روزے کی حالت میں ہے، روزہ بھی نہیں چھوڑ رہا، والقائم لا یفطر،
اور قیام کر رہا ہے، رات کو سو بھی نہیں رہا۔ جتنا اجر اس مجاہد کو ملتا ہے اتنا اجر اللہ تبارک و تعالی یتیم اور بیوہ کے بارے میں سوچنے والے کو دیتا ہے۔ تو جو ان کی کفالت کر رہا ہو، جو دن رات ان پہ محنت کر رہا ہو، ان کا اجر اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور عمل بتایا۔ آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ کھانا آپ سحری افطاری تو کرنی اور سارا دن آپ 14 15 16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرنی، لیکن اب تمہارے لیے ایک اور پیکج موجود ہے۔ دن میں آپ 5 بار 6 بار چیزیں کھائیں، کھانا کھائیں، جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کریں، زبان کے چسکے پورے کریں، لذتیں اٹھائیں، مزے اڑائیں، لیکن جب بھی آپ کھانا کھائیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت استعمال کریں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الطاعم الشاکر، اللہ کا شکر گزار بندہ جو کھانا کھا کے اللہ کا شکر کرتا ہے، کالصائم الصابر، اللہ کے ہاں اس بندے کا اجر اور مقام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جیسے اس بندے نے اللہ کے راستے میں آج بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ 5 بار کھانا کھا کر بھی، اپنی زبان کو لذتیں دے کر بھی، مزے اڑا کر بھی، اللہ کے ہاں درجہ وہی لے گیا جو سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کر کے اس نے لینا تھا۔ اور اس کے ساتھ جامع ترمذی کی روایت کو بھی آپ ملائیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، آپ نے فرمایا جس بندے نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اب اتنی اس نے دعا پڑھ لی ہے، اللہ کی حمد کا یہ انداز سنت کے مطابق اس نے اپنا لیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اجر صائم کا، روزے دار کا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے گناہ بھی اپنے معاف کروا لیے۔ کس بنیاد پر؟ جب آپ نے کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا اور سنت کے مطابق شکر ادا کیا۔ تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد خصوصی طور پر اس دعا کو یاد کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو اس طرح ہم راتوں کے قیام کا ثواب بھی پا رہے اور دن کے صیام کا جو ثواب ہے وہ بھی ہم حاصل کر رہے۔ تیسرا بڑا عمل رمضان المبارک میں جو ہم کرتے ہیں وہ ہے اعتکاف۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، اپنا کاروبار، ہر کسی سے تعلق توڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مسند احمد میں سلسلہ صحیحہ میں کئی ایک روایت کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِئَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا شَهْرًا۔ جن لوگوں نے، جن احباب نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد دیکھی ہے وہ خوب جانتے ہیں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے زندگی کا ہر لمحہ انہی در و دیوار کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ کے اس گھر اور خصوصاً پیغمبر علیہ السلام کی جو مسجد ہے اس کی ایک الگ ہی انوسیت اور الگ ہی اس کی ایک محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے چند قدم چلنے کے ساتھ میرے اس مسلمان بھائی کی حاجت پوری ہو جانی ہے، کسی کے کام آ جانا، کسی کی ضرورت پوری ہو جانا، میرے اشارے سے، میرے کہنے سے کسی کا کام ہو جائے، کسی مسلمان کی مشکل جو ہے ٹل جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چند قدم چلنا احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا۔ ایک طرف ایک مسلمان کی ضرورت اور حاجت کے لیے چند قدم اٹھاؤں اور دوسری طرف 1 مہینہ میں اللہ کا نبی مسجد نبوی فی مسجدی ھذا، اپنی مسجد کے اندر جہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب
1000 کے برابر ہے۔ فرمایا اس مسجد کے اندر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کا یہ جو مسجد کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ اللہ کی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جنت کی کیاری اور ٹکڑے میں فرمایا 1 مہینہ میں اعتکاف بیٹھوں، مجھے اس سے زیادہ محبوب اور پسند یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اٹھ کر کسی کے کام کے لیے 2 قدم چل دوں، کسی کی ضرورت پوری کر دوں۔ آج ہم ایک دوسرے انسان ہے، ایک دوسرے کی ضرورتیں ہمارے ایک دوسروں کے ساتھ معلق ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مجلس کے اندر احباب بیٹھے ہیں، آپ پانی اٹھائیں پانی پکڑا دیں، یہ بھی تو اس کی ضرورت پوری کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی اس کی ضرورت پوری کی ہے۔ آپ نے کوئی خاص بڑی ضرورت نہیں کہ بڑی مشکل میں کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو پھر ہی اس کی ضرورت پوری ہونی ہے۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی ضروریات آپ اپنے مسلمان بھائی کی پوری کرنی شروع کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ لگتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کروں۔ آج ہماری حالت اور کیفیت کیا اس سے جدا نہیں ہو چکی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کسی کی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تو میرے نخرے جو ہیں وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، میری جو ہے معاملات ہی عجیب ہو جاتے ہیں، میری اپنی مصروفیات بڑی سامنے آ جاتی ہیں۔ خدا را اللہ کے لیے آپ اگر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور واقعتاً امام حرم حافظہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَمَضَانَ فَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ مَضَىٰ، رمضان تو چلا گیا لیکن رمضان المبارک کی وہی لذتیں اور محبتیں، وہی حلاوتیں اور عقیدتیں اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو آج ہمیں اس چیز کا عزم کرنا ہے کہ میں نے یہ چند ایک اعمال اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا اخلاق ہو، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ ہو، رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا اہتمام ہو، اور کھانا جب بھی کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور خصوصاً جو اپنے علاقہ کے غریب ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان میں مساکین، بیوہ، یتیم، ان کا خصوصی طور پر خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر لمحے کو اسی طرح بابرکت اور برحمت بنا دیں گے جس طرح یہ رمضان المبارک کے لمحات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے رمضان المبارک کے بعد اپنی زندگی کو نیکیوں کے ساتھ مالا مال کرنے کا جو طریقہ اور خصوصاً امام حرم کا جو پیغام تھا اس کو آپ احباب کے سامنے رکھا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں کچھ محنت کرنی ہے، انقلاب لے کر آنا ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ کے ہاں وہی اجر سمیٹ سکتے ہیں جس میں ہم نے رمضان المبارک میں شریعت نے ہمیں بڑی محنت کرنے کی تلقین کی ہے۔ روزے کا اجر، راتوں کو قیام کا اجر، صدقہ و خیرات کا اجر اور اعتکاف کا اجر، یہ ہم عام دنوں کے اندر بھی اسی طرح سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح
رمضان المبارک میں بلکہ پورے سال میں اللہ نے رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا ہے، قدر والی رات۔ اور ہم احباب دیکھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں 5 راتوں میں۔ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی وسعت سے بڑھ کر اس رات میں محنت کر سکوں اور اس رات کو پا سکوں۔ اور پھر کبھی دلی سکون ہوتا ہے کہ فلاں رات، وہ بھی ایک اپنا ظن غالب ہوتا ہے، یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی اربعا بعد العشاء، جس بندے نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں نفل سنت آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں جس شخص نے ادا کی رات کو، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کی رات میں پڑھی ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، کوشش کرتے ہیں باجماعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت 1 وتر یا 3 وتر ایسے ہم پڑھنے کا ہمارا معمول بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اگر ہم 2 رکعت مزید کر لیں، 4 رکعت عشاء کی نماز کے بعد ادا کریں، ایک روایت میں ہے 1 سلام کے ساتھ، ایک روایت میں مطلق ہے، اگر 1 سلام کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں 2 کر کے پڑھ لیں۔ 4 رکعت نماز جس شخص نے پڑھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے کا جو اجر اللہ کے ہاں وہ اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، جیسے اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کی رات میں ادا کی ہیں۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ بندہ اللہ کی عبادت، یعنی 1000 مہینہ 83 سال سے زائد بندہ روزانہ رات کو 4 رکعت ادا کرتا رہے، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان ایک دن 4 رکعت پڑھ لے۔ تو اگر ہر روز ہمیں یہ اللہ نے سہولت دی ہوئی ہے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چند ایک اعمال تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔